میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ ایک پرانا ریڈیو میری زندگی کا سب سے خوفناک راز بن جائے گا۔ یہ واقعہ 2 سال پہلے شروع ہوا جب میرا سب سے قریبی دوست حارث اچانک غائب ہو گیا۔ حارث صرف میرا دوست نہیں تھا، وہ میرا بھائی تھا۔ ہم دونوں کو ایڈونچر، ویران جگہوں پر جانا اور پرانی چیزوں کو تلاش کرنا بہت پسند تھا۔ خاص طور پر پرانے ریڈیوز اور سگنلز کو سننا اس کا جنون تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا، علی، دنیا میں بہت سی آوازیں ایسی ہیں جو انسانوں کے لیے نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی وہ ہمیں سننا چاہتی ہیں۔ میں ہمیشہ اس بات پر ہنستے تھا، لیکن ایک رات وہ بات حقیقت بن گئی۔ وہ آخری رات تھی جب میں نے حارث کو دیکھا تھا۔ ہم شہر کے باہر ایک پرانی بند پڑی ریلوے کالونی میں گئے تھے۔ وہاں ایک ٹوٹا ہوا گھر تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہاں سے عجیب ریڈیو سگنلز آتے ہیں۔ حارث اپنا پرانا شارٹ ویو ریڈیو ساتھ لایا تھا۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے تھے، صرف ریڈیو کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اچانک ریڈیو سے ایک آواز آئی، مدد کرو۔ میں نے فوراً حارث کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ تم نے سنا؟ اس نے سرگوشی کی۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ پھر آواز دوبارہ آئی، میں یہاں ہوں۔ یہ آواز کسی انسان کی تھی، لیکن اس میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ بہت دور سے آ رہی ہو، یا شاید کسی اور دنیا سے۔ حارث نے فوراً ریڈیو کی فریکوینسی سیٹ کرنے کی کوشش کی۔ اچانک ریڈیو بند ہو گیا اور اسی لمحے دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے بند ہو گیا۔ ہم دونوں چونک گئے۔ یہ ہوا ہے، میں نے خود کو تسلی دی، لیکن حارث کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اس رات کے بعد وہ بدل گیا۔ وہ دن رات ریڈیو سنتا رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ کوئی اسے بلا رہا ہے، اور پھر ایک دن وہ غائب ہو گیا، بس ایسے ہی، کوئی نشان نہیں، کوئی پیغام نہیں، صرف اس کا ریڈیو اس کے کمرے میں پڑا تھا۔ پولیس نے بہت تلاش کیا، لیکن حارث کبھی نہ ملا۔ وقت گزر گیا، میں نے بہت کوشش کی کہ سب کچھ بھول جاؤں، لیکن 2 سال بعد ایک رات سب کچھ واپس آ گیا۔ میں اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، باہر بارش ہو رہی تھی۔ اچانک میں نے ایک آواز سنی۔ میں چونک گیا۔ یہ آواز میرے کمرے کے کونے سے آ رہی تھی، وہی پرانا ریڈیو جو میں نے حارث کے کمرے سے اٹھا کر رکھ لیا تھا۔ وہ خود بخود آن ہو گیا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پھر آواز آئی، علی۔ میری سانس رک گئی۔ یہ حارث کی آواز تھی۔ میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حارث، حارث۔ ریڈیو سے دوبارہ آواز آئی، مجھے یہاں سے نکالو۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ تم کہاں ہو؟ چند لمحے خاموشی رہی، وہ مجھے جانے نہیں دے رہے۔ اچانک ریڈیو سے ایک خوفناک چیخ سنائی، اور پھر خاموشی۔ ریڈیو بند ہو گیا۔ میں پوری رات نہیں سو سکا۔ اگلی رات میں نے دوبارہ ریڈیو آن کیا۔ کچھ دیر تک صرف سرسراہٹ آتی رہی۔ پھر تم آگے ہو نا؟ یہ حارث تھا۔ میں نے پوچھا، کہاں آؤں؟ چند سیکنڈ بعد ریڈیو سے وہی پرانا ایڈریس سنائی دیا، وہی ویران ریلوے کالونی۔ میرا دل ڈوب گیا، لیکن میں گیا کیونکہ وہ میرا دوست تھا۔ وہی ٹوٹا ہوا گھر ویسا ہی تھا۔ میں اندر داخل ہوا۔ ہوا میں عجیب سی بدبو تھی۔ میں نے ریڈیو آن کیا۔ حارث، حارث۔ اچانک میرے پیچھے سے آواز آئی، علی۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ پھر ریڈیو سے آواز آئی، تم آگے؟ اچانک کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ ریڈیو سے سرسراہٹ تیز ہونے لگی۔ پھر میں نے حارث کی آواز سنی، لیکن اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ کئی آوازیں اور تھیں۔
وہ سب ایک ساتھ سرگوشی کر رہے تھے، اب تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے۔ اچانک میرے پیچھے کسی نے میرا کندھا پکڑا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن آواز نہیں نکلی۔ ریڈیو کی سرسراہٹ پورے کمرے میں گونج رہی تھی اور آخری چیز جو میں نے سنی وہ حارث کی آواز تھی، اب تم کبھی واپس نہیں جا سکو گے۔ اگلے دن پولیس کو وہ گھر خالی ملا، صرف ایک پرانا ریڈیو پڑا تھا جو خود بخود آن ہوا اور اس میں سے 2 آوازیں آ رہی تھیں، ایک حارث کی